السلام علیکم۔ آج ہم باب نمبر 3 کی بلند خوانی کریں گے۔ اس سبق کا نام ہے مزار قائد اعظم۔ اس سبق کا مقصد مزار قائد کی تاریخ اور تفصیلات سے بچوں کو آگاہ کرنا۔ یوں تو اس دنیا میں بے شمار لوگ آئے اور اپنی زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جو لوگ اس دنیا میں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے زندہ رہے وہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی زندہ قومیں اپنی محسنوں کو نہیں بھولتی۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایسے ہی افراد میں شامل ہیں۔ انہیں زندگی میں لاکھوں افراد کی محبت حاصل رہی، اور جب 1948 میں وہ ہم میں نہیں رہے تو لوگوں کے غم کی انتہا نہیں رہی۔ ان کے چاہنے والے ان کی یاد میں ان کا مقبرہ بنانا چاہتے تھے تاکہ ان کی دھاڑس بنی رہے کہ ان کا محبوب شخص یہیں ان کے قریب ہی ابدی نیند سو رہا ہے۔ قائد اعظم کے مقبرے کی تعمیر کے لیے کافی سوچ بچار کی گئی۔ آخر محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش پر مشہور ہے ماہر تعمیرات یحییٰ مرچنٹ، جن کا تعلق ممبئی سے تھا، ان کے سپرد یہ اہم کام کیا گیا۔ 1970 میں یہ کام پایۂ تکمیل کو پہنچا، یعنی مکمل ہوا۔ کراچی میں قائد اعظم کا مزار فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ مردان اور صوابق کے علاقے سے سفید سنگ مرمر لایا گیا اور انتہائی مہارت سے اس کی تعمیر کی گئی۔ اصل قبر ایک تہخانے میں ہے اور اوپر مقبرے میں قبر کا نقش بہت خوبصورت بنایا گیا ہے۔ اس پر آیات قرآنی بھی کندہ کی گئی ہیں، لکھی گئی ہیں۔ مقبرے کا احاطہ بہت حسین ہے۔ مقبرے کے اندر کا حال گول ہے۔ حال کے 4 بڑے اور 4 چھوٹے دروازے ہیں۔ بڑے دروازے تانبے کی خوبصورت جالیوں سے بنے ہیں۔ مزار میں جو فانوس آویزاں ہے اس کی خوبصورتی دیکھنے کے قابل ہے۔ یہ ملک چین کا تحفہ خاص ہے۔ سر شام جب اس فانوس کو روشن کیا جاتا ہے تو اس کی ٹھنڈی روشنی مسحور کر دیتی ہے اور تمام مزار جگمگ کرتا ہے۔ پاکستان کی بری، بحری اور فضائی افواج کے جانباز سپاہی اس مقبرے کی حفاظت کے لیے 24 گھنٹے پہرا دیتے ہیں۔ مزار کے پہلو میں ایک ہال ہے جس میں محترمہ فاطمہ جناح، لیاقت علی خان، نور الامین، سردار عبدالرب نشتر اور بیگم رانا لیاقت علی خان کی قبریں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس کے پچھلے حصے میں ایک عجائب گھر ہے جس میں قائد اعظم کے استعمال کی چیزیں ہیں۔ ان میں قرآن پاک، کتابیں، بیڈ، میزیں، کرسیاں، گھریلو استعمال کی اشیاء، سجاوٹ کی اشیاء، ان کی شاندار گاڑیاں وغیرہ شامل ہیں۔ ہر چیز سے قائد اعظم کی نفاست و عظمت ٹپکتی ہے۔ قائد اعظم سے متعلق کئی کتابیں بھی یہاں موجود ہیں۔ مقبرے کے آس پاس کا کافی علاقہ کافی عرصے تک بے رونق رہا، لیکن اب نہ صرف مزار بلکہ اس کے گرد و نواح کو بھی بہت خوبصورت اور بارونق بنا دیا گیا ہے۔ ان کے عقیدت مند اور سیاح ایک بڑی تعداد میں روزانہ مزار قائد جاتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ جب فوجی دستے مزار پر سلامی پیش کرتے ہیں تو دیکھنے والوں کے دل میں اپنے قائد سے عقیدت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، بے شمار لوگ آتے ہیں اور اپنی زندگیاں گزار کے گمنام موت مر جاتے ہیں۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلے جاتے ہیں، کب پیدا ہوئے، کہاں رہے اور کب مر گئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے لیے نہیں جیتے بلکہ دوسرے انسانوں کی خوشیوں کے لیے، ان کی آزادی کے لیے، ان کی فکر کے لیے جیتے ہیں۔ ان کے لیے جیتے ہیں تاکہ وہ اچھی سے اچھی زندگی گزار سکیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل تھے جنہیں یہ فکر تھی کہ یہ مسلمان قوم ایک ہندو ممالک میں کیسے رہ رہی ہے، کیسے زندگی گزر بسر کر سکے گی، یہ تو کبھی ترقی ہی نہیں کرے گی اگر یہ ایسے رہے گی تو اس کے لیے قائد اعظم نے ایک خطہ ایک ٹکڑا حاصل کیا جہاں پر مسلمان اپنی اسلامی نظریات کے ساتھ زندگی گزار سکیں، اسلامی معاشرہ بنا سکیں، لا الہ الا اللہ آزادی سے پڑھ سکیں، کوئی انہیں روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ قائد اعظم نے یہ غیر معمولی اور بہت بڑا کام سر انجام دیا تھا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا، یعنی کہ ایک عظیم اسلامی مملکت کا وجود پیش ہوا۔ بہت سے مسلمانوں کو اس بات سے اتنی خوشی حاصل ہوئی تھی، بلکہ سارے ہی مسلمانوں کو ہوئی تھی، بہت سوں کو نہیں، سارے ہی مسلمانوں کو ہوئی تھی، اور وہ اس ٹکڑے کو دیکھنے کے لیے دیوانہ وار ہجرت کرنے کو تیار تھے۔ انہوں نے اپنا سارا سامان، سارا ساز وہیں چھوڑا اور پاکستان میں خالی ہاتھوں ہجرت کر لی۔ ہندوؤں نے ان پر حملہ کیا، سکھوں نے ان پر حملہ کیا، لیکن انہیں ہمت نہیں آ رہی اور اپنی ایک اسلامی سرزمین کو دیکھنے کے خاطر
انہوں نے اپنے خاندان گنوا دیے اور یہاں پر پہنچنے کی کوشش کری۔ قائد اعظم محمد علی جناح آپ کو پتہ ہے 1948 میں انتقال کر گئے تھے، تو تمام مسلمانوں کی جیسے ہمت و طاقت بالکل ختم ہو کے رہ گئی تھی کہ جب بانی چلا گیا تو ہم کیسے اس ملک میں سروائیو کر پائیں گے۔ لیکن ان کے چاہنے والے بھی موجود تھے اور ان کے بہت سارے دوست، ان کے رفیق جو بالکل قائد اعظم جیسی سوچ رکھنے والے تھے، انہوں نے اس ملک کو پروان چڑھایا۔ اب قائد اعظم کے چاہنے والے چاہتے تھے کہ ان کا ایک یادگار بنایا جا سکے، ایک مقبرہ بنایا جا سکے، تاکہ ہمیں یقین رہے کہ ہمارا چاہنے والا، ہم جس کو چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس یہیں ہمارے قریب میں ہے اور ابدی نیند سو رہا ہے۔ پھر کراچی میں جو ہے وہ قائد اعظم کا مقبرہ بنایا گیا۔ قائد اعظم کا مقبرہ بنانے کے لیے کافی سوچ بچار سے کام لیا گیا اور محترمہ فاطمہ جناح کی خواہش پر مشہور تعمیرات یحییٰ مرچنٹ کو یہ کام دیا گیا کہ وہ ایک اچھا سا مقبرہ بنائے۔ پھر صوابی اور مردان سے سنگ مرمر لایا گیا، سنگ مرمر پتھر ہوتا ہے یہ، اور انتہائی مہارت سے مقبرے کی تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ اصل قبر جو ہے وہ نیچے ایک تہخانے میں موجود ہے، اوپر صرف ایک مقبرہ بنا رکھا ہے یادگار، یعنی کہ نشانی کے طور پر کہ اس کے نیچے قبر موجود ہے۔ اس کے بعد مقبرے کے اندر کا ہال گول ہے، ہال کے 4 بڑے اور 4 چھوٹے دروازے ہیں۔ بڑے دروازے تانبے کی خوبصورت جالیوں سے بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر بڑے بڑے سے 2 دروازے ہیں اور 2 چھوٹے دروازے ہیں، اور بڑے دروازے عموماً خاص موقع پر بھی کھولے جاتے ہیں، ورنہ عموماً زیادہ تر عام دنوں میں چھوٹے دروازے ہی کھلے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ اندر جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مقبرے کے بالکل اوپر ایک خوبصورت اور بڑا سارا جو ہے وہ فانوس لٹکا ہوا ہے۔ یہ فانوس ہمارے پڑوسی ملک چین نے قائد اعظم کے مقبرے کے لیے خاص طور پر تحفہ دیا تھا۔ پاکستان کی بری، بحری اور فضائی افواج کے جانباز سپاہی یہاں پر حفاظت کرتے ہیں۔ عموماً دیکھتے ہوں گے اکثر 6 ستمبر، 14 اگست، خاص دنوں پر 11 ستمبر، اس کے علاوہ 25 دسمبر کو جو ہے وہ گارڈز کی تبدیلی ہوتی ہے۔ تو یہ جو گارڈز ہوتے ہیں یہ پاکستان کی بری، بحری اور فضائی افواج کے محافظ ہوتے ہیں۔ مزار کے پاس ہی ایک ہال ہے جس میں محترمہ فاطمہ جناح، لیاقت علی خان، سردار عبدالرحمن اور بیگم رانا علی خان کی قبریں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پچھلے حصے میں ایک عجائب گھر ہے جس میں جو ہے وہ قائد اعظم کے استعمال کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ ہر چیز سے قائد اعظم کی نفاست ٹپکتی ہے کہ قائد اعظم کس قدر نفیس طبیعت کے مالک تھے۔ قائد اعظم سے متعلق کئی کتابیں بھی وہاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی کہ آج سے سمجھ لیں 5 سے 10 سال پہلے قائد اعظم کے آس پاس کا جو ایریا تھا وہ بالکل یعنی کہ بے رونق سا تھا، وہاں پہ کوئی بھی کچھ بھی نہیں بنا ہوا تھا، نہ کوئی گھر تھا، بالکل خالی سا ایریا تھا۔ لیکن اب تو بہت خوبصورت بنا دیا گیا ہے۔ قائد اعظم کے عقیدت مند اور سیاح جو دوسرے ممالک سے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ روزانہ بڑی تعداد میں قائد اعظم کے مزار پر جا کر ان کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ جب فوجی دستے مزار پر سلامی پیش کرتے ہیں تو دیکھنے والوں کے دل میں اپنے قائد سے عقیدت اور محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور انہیں بڑا فخر ہوتا ہے کہ قائد اعظم نے ہمارے لیے ایک عظیم کام کیا اور ہمارے لیے ایک ملک الگ سے حاصل کر کے دیا۔